اچھا تو آج ہم ایک بہت ہی جانی پہچانی چیز کی بات کرنے والے ہیں، ورک شیٹ۔ لیکن ٹھہریے، یہ وہ پرانی بورنگ ورک شیٹ نہیں ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح اس عام سے تدریسی اوزار نے ایک ذہین اور سچ پوچھیں تو ایک شاندار تبدیلی کا سفر طے کیا ہے۔ ذرا اپنے اسکول کے دنوں کو یاد کیجیے، وہ کاغذی ورک شیٹس یاد ہیں جو اکثر ایک جیسے دہرائے جانے والے سوالات سے بھری ہوتی تھیں، اور ایمانداری کی بات ہے ہم میں سے زیادہ تر انہیں صرف کھانا پوری کے لیے ہی کرتے تھے۔ لیکن سوچئے، کیا ہو اگر ان ورک شیٹس کا مقصد صرف ہمیں مصروف رکھنا تھا ہی نہیں؟ آج کل ایک نیا نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہی ورک شیٹس طلباء کو اپنے خیالات کو ایک ابتدائی، ایک کچی شکل میں ترتیب دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ سوچ کو منظم کرنے کا پہلا قدم ہے۔ تو آئیے اس کلاس روم کے کلاسک ٹول جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اسے ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو اگر تعریف کی بات کریں تو ورک شیٹ کاغذ کا ایک ٹکڑا یا ایک ڈیجیٹل فائل ہے جس پر کوئی کام کرتا ہے یا ہدایات لکھتا ہے یا پھر مسائل حل کرتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اس سے موضوع کی سمجھ آ گئی ہے۔ تعریف تو بہت سادہ ہے، لیکن آج اس کا استعمال اور مقصد دونوں ہی بالکل بدل چکے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے۔ اب مقصد صرف دیکھنا یا سننا نہیں بلکہ کچھ کرنا ہے۔ جدید ورک شیٹس کا نیا مقصد یہی ہے، دیکھنے کے عمل سے نکل کر کرنے کے عمل میں آنا۔ دیکھیں، آج کے دور میں ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کی گئی ورک شیٹ کا ہدف صرف معلومات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنا نہیں بلکہ اسے فعال طور پر استعمال میں لانا ہے۔ یہ علم اور عمل کے درمیان جو خلا ہے نا، اس کو پر کرنے کے لیے ایک پل کا کام کرتی ہے۔ تو یہ نئے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے طلبہ کو چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے نکال کر بڑی تصویر یعنی مول مقصد پر توجہ دینے میں مدد کرنا۔ پھر جیسا کہ ہم نے کہا، دیکھنے اور کرنے کے درمیان کے فاصلے کو ختم کرنا۔ تیسرا، نئے سیکھے ہوئے مواد کو پچھلے علم سے جوڑنا تاکہ ایک مضبوط بنیاد بنے۔ اور آخر میں سیکھنے کے عمل کو صرف کلاس روم تک محدود نہ رکھنا بلکہ اسے باہر کی دنیا سے جوڑنا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری تبدیلی آئی کیسے؟ اس کا راز چھپا ہے ڈیجیٹل ٹولز میں۔ یہ آج کل کے اساتذہ کا وہ خفیہ ہتھیار ہے جس سے وہ طلباء کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے کہ ورک شیٹ بنانے کے لیے مائکروسافٹ ورڈ ہی ہوگا، لیکن حقیقت میں پاور پوائنٹ کہیں زیادہ بہتر ٹول ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ورڈ کا سارا دھیان ٹیکسٹ پر ہوتا ہے، جس سے لے آؤٹ بنانا اور کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ پاور پوائنٹ ڈیزائن کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ یہاں ہر عنصر پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور چیزیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں۔ اور یہ کام کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں، بڑا سیدھا سا طریقہ ہے، صرف 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا، سٹیج سیٹ کریں، یعنی سلائیڈ کا سائز کسی بھی عام کاغذ جیسے A4 پر سیٹ کر لیں۔ دوسرا، فریم بنائیں، مطلب بارڈرز، ٹیکسٹ باکسز اور صاف صاف ہدایات شامل کریں۔ تیسرا، ہر چیز کو ٹھیک سے سیدھ میں لائیں، اس کے لیے گائیڈ لائنز کا استعمال کریں تاکہ سب کچھ پرفیکٹ لگے۔ اور چوتھا اور آخری قدم، فائل کو فائنل کریں، اسے PDF کے طور پر محفوظ کر لیں تاکہ لے آؤٹ بالکل لاک ہو جائے اور کسی بھی ڈیوائس پر ویسا ہی نظر آئے۔ ٹھیک ہے، ورک شیٹ تو بن گئی جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کی بنیاد پر طلباء کو جانچنا یہ ایک بالکل ہی الگ چیلنج ہے۔ تو اب ہم ڈیزائننگ سے ہٹ کر تشخیص کی طرف آتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں واقعی اہم ہیں انہیں کیسے پرکھا جائے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے نا؟ جب ایک ورک شیٹ صرف صحیح یا غلط جواب نہیں مانگ رہی تو پھر ہم تخلیقی صلاحیت، تجزیہ کرنے کی اہلیت یا منطقی استدلال جیسی مہارتوں کو انصاف کے ساتھ کیسے گریڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا حل ہے روبرک۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں یہ تشخیص کے لیے بنائے گئے واضح اصولوں کا ایک سیٹ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اچھی، بہتر اور بہترین کارکردگی میں کیا فرق ہے، اور اس سے طلباء کو بھی صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے توقع کیا کی جا رہی ہے۔ یوں یہ سبجیکٹو لگنے والی جانچ کو بھی آبجیکٹو اور شفاف بنا دیتا ہے۔ چلیں اسے ایک کہانی لکھنے کی مثال سے سمجھتے ہیں کہ روبرک کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں مہارت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا، ایکسپرٹ یا ماہر، دوسرا پریکٹیشنر یعنی مشق کرنے والا، اور تیسرا اپرینٹس یعنی نوآموز۔ ایکسپرٹ لیول پر کہانی کا آغاز بہت دلچسپ اور منظم ہوگا اور جملوں میں بھی روانی ہوگی۔ پریکٹیشنر کی کہانی منظم تو ہوگی لیکن شاید اس میں کچھ خامیاں ہوں، جبکہ اپرینٹس کی تحریر میں سیاق و سباق کی کمی ہوگی، تفصیلات بے ترتیب ہوں گی اور غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو دیکھا فرق کتنا واضح ہے؟ تو ان سب باتوں کا بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سمارٹ ورک شیٹس صرف ایک ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ کلاس روم میں سیکھنے کے پورے ماحول کو، پورے نظریے کو اثر نو تشکیل دے رہی ہیں۔ پرانے اور نئے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روایتی طریقہ استاد کے گرد گھومتا تھا،
کاغذوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا اور فیڈ بیک ملنے میں بہت وقت لگتا تھا، جبکہ آج کا 21ویں صدی کا طریقہ طالب علم پر مرکوز ہے، ملٹی میڈیا سے بھرپور ہے اور اس میں فیڈ بیک بھی فوری ملتا ہے۔ اور اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ صرف کاغذ بچانے کا نہیں ہے۔ اصل مقصد سیکھنے کے عمل کو انٹریکٹیو بنانا ہے، باہمی تعاون پر مبنی بنانا ہے اور طالب علم کی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی میں تبدیلی سے کہیں بڑھ کر تعلیمی فلسفے میں ایک گہری تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہو اگر ایک ورک شیٹ کا اصل کام یہ پوچھنا نہ ہو کہ جواب کیا ہے، بلکہ یہ پوچھنا ہو کہ آپ اس جواب تک پہنچے کیسے؟ یہ سوال صرف ورک شیٹس کے بارے میں نہیں بلکہ خود تعلیم کے مقصد پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔